شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راغب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ او شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدیٰ، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تاجدار ختم نبوت،
باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلاتا بوستان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اقبال کہتا ہے کہ جناب شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور جمال عشق و مستی نئے نوازی۔ اقبال کہتا ہے حضور کا جمال دے کر صحابہ نے نئے نئے رنگ اختیار کیے، اور جلال عشق و مستی بے نیازی، کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ آسامی کو رومی بادشاہ کہنے لگا اگر آپ عیسائی ہو جائیں تو میں آدھی بادشاہی دے دوں گا، آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین، فرمایا کیا بات کر رہا ہے تو، ایک آدھی نہیں ساری دے دے، پھر ساری دے دے، پھر سارا عرب دے دے، میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کہ 5 ٹائم ایک بندہ حضور کو دیکھے اور پھر منافق رہے، ہر وقت اللہ سے ڈرا کریں اور ہر وقت دعا مانگا کریں، یا اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا تو پھر وفادار رکھنا سدا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان السیف محاون للذنوب، حضور نے فرمایا کہ یہ جو تلوار ہے نا، تلوار جب مومن لڑتا ہے جنگ میں، حضور نے فرمایا یہ بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بڑے بڑے گناہ، لیکن ایک گل توجہ نال تسا سننی، لیکن حضور نے فرمایا ان السیف لا یمحو النفاق، حضور نے فرمایا جیڑی منافقت ہے نا یہ تلوار بھی انہوں نہیں مٹا سکتے، 2 نمبری جیڑی، ہاں جی 2 نمبر بندہ نہیں ہونا چاہیے، بس یعنی تلوار سارے گناہ مٹا دیں دی، لیکن منافقت جیڑی یہ تلوار بھی نہیں مٹا دی، بالکل سدھے تیر حضور دے دین نال کھڑے ہو، حضور دے دین دی گل اسی کرنے ہو، اور کوئی کسی مقصد کوئی نہیں، نہ تقریرہ نہ کوئی میں تواڈے سامنے مسجد وچ بھی جتھے مینوں لے چلو، میرے کروڑویں حصے بھی کدی نہیں یہ بات آئی کہ اسی حکومت دی کوئی سیٹ لینی یا کونسلر تک میں کدی نہیں سوچیا، نہ تسی اگے آؤ، تسی جتو، تسی حکومتہ کرو، اسی تے صرف تانوں یہ دسیا صدیاں بعد کہ اج بھی اسلام وچ وہی پاور ہے جدوں بندہ منافقت چھڈ دے، پاور ہوئی اسلام، میں تو بالکل صحیح گل کر رہا، ایک ویل چیئر تے بیٹھے بندہ کی کر سکنا دسواں ذرا، اے اسلام دی پاور اسی، میں ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، گھر چارپائی تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، کرسی تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، تے میں 6 مہینے تھلے بیٹھا رہا، ایک کمبل بچھے ہوئے سی، میں تھکیا کوئی نہیں، اے اسلام دی پاور نال میں اتنے بیٹھا رہا، میں ہن خود سوچدا کہ میرے کو تو 1 گھنٹہ بھی تھلے نہیں بیٹھنا ہوندا کرسی تو بغیر، لیکن میں 6 مہینے ادھر کمبل اتنے بیٹھا رہا، تے اسلام نے تھکن نہیں دے، اسلام ایک اپنی پاور رکھدا، قوت سلطان و امیر از لا الہ، اقبال کہتا ہے جڑے بادشاہاں دی امیراں دی طاقت ہے اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نال ہے، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ، بس اس سے گل ہے، یہی گل ہے جڑی اسی کرنا چاہو، اور کوئی مقصد کوئی نہیں، حکومتہ تساں ہی کرنیاں،
میرے واسطے اس تو بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں کائنات کہ میں اللہ دے گھر جھاڑو دے وہاں مسجد بہ کے جھاڑو دے، اس تو بڑا اعزاز کوئی نہیں میرے واسطے۔ ہن بھی میں مسجد دے حجرے چ ہی رہنا، لوگ جتنی مرضی لوگ گلا کرتے رہے، ان گلا کرنے والوں بختم کیا کہ گفتم کیا۔ تو آپ کو اللہ سے ڈریں، جو منافقت کرتے ہیں وہ باز آ جائیں اپنی منافقتوں سے۔ ہاں منافقت بالکل چھوڑ دینی چاہیے تھی، بالکل واضح طور پہ بندہ یا تو بندہ کدھر کھڑا ہو جائے تو یا پھر بندہ ہٹ جائے، دو نمبر نہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہیں سارے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک تو پھر ایک ہی ہوتا ہے، سارے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ ہاں جی، منافقت جو ہے یہ تلوار بھی اس کو ختم نہیں کرتی، منافقت سے بالکل بری و ذمہ ہو کے حضور کے دین کا کام کریں۔ انہاں سیدہ دا نعرہ لایا، پھر میں نے اقبال یاد آ گیا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، بادشاہ و قلبہ ایوان او، یک حسام و یک زرا سامان او، مادر آن مرکز پرکارش اور مادر آن کاروان سالارش، یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت پا زد بر تاج و نگی، ماں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت آل حق احرار جہاں، در نوائے زندگی سوز از حسین، آل حق حریت آموز از حسین۔ سمجھ آئی؟ سیرت فرزندہ از امہات اور جوہر صدق و صفا از امہات۔ اقبال کہندا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ آندیاں، مزرع تسلیم را حاصل بطول اور مادراں را اسوہ کامل بطول، بار محتاج دلشاں گو نسو با یہود چادر خود را فروغ۔ اقبال کہندا حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس ایک مانگنے والا آیا، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے خادمہ کو کہا کہ کوئی چیز ہے؟ کہا کچھ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے۔ فرمایا قیامت تک لوگ کہیں گے امام الانبیاء کی صاحبزادی کے گھر مانگنے والا یا خالی چلا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ میری چادر لے جاؤ فلاں یہودی کے پاس، اس کو کہو کہ یہ چادر رکھ لے اور کچھ چیز دے دے تاکہ ہم محتاج کو دے دیں۔ جب یہودی کے پاس چادر پہنچی تو یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چون غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم۔ سنے ہیں سارے نے، ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہوئے، اسی گلہ بھی چمک دی ہوئیاں کرنے ہیں، نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلہ کرنے ہیں، ہاں بالکل کھلی گل کر کے ان کر کے اسی کرنے ہیں۔ اسا صحابہ نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال منیا، تے آل بیت نال بھی محبت کی تھی، حضور دے واسطے نال محبت کی تھی، بالکل کوئی دوسری رائے کوئی نہیں، اسا سارے نو منیا حضور دے واسطے نال منیا بس۔ تاجدار ختم نبوت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ ناموس رسالت تے بھی بین الاقوامی سطح تے جڑی گلاں ہو رہی ہیں، پھر ختم نبوت تے بھی جڑی سازیاں ہو رہی ہیں، انہاں دا علاج صرف ایکو ہی ہے۔ میں ایک تہاڈے سامنے حدیث پاک پڑھن لگا، ساڈی ذلت کدوں ختم ہوئے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے ہیں سمیت رسول اللہ ہے، میں رسول اللہ نے فرماندیاں سنیا، آپ فرما رہے سی اذا تبایعتم بالعینۃ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِزَرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں رسول سنو، کہتے ہیں جی پاکستان پوری دنیا میں سانو قرض دے دے نا تو کچھ نہیں پاکستان دا بڑھنا، امریکہ نہیں، امریکہ دا پیو بھی آ جائے ساری مدد کوئی نہیں کر سکتا، اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا، اور اسلام دا دستور ہے کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف ادھر سے آئے گی، مدد صرف ادھر سے آئے گی، امریکی بیڑے ہمیں نہیں بچا سکتے۔
بلکہ ان چیزوں پر تعجب کرنے سے ویسے بھی نقصان ہو جاتا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. فرمایا میرے حبیب تواڈے غلاماں اس دن کی ہو گیا؟ انہاں اپنے مجمع ویکھ کے تے تعداد ویکھ کے حنین والے دن وہ کہنے لگے اج کی ہونا ہے؟ میرے حبیب ہے تے نہیں نا، اللہ نے تے ہر مقام تے تواڈے غلاماں دی مدد کی تھی. یہ کی یہ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ساری قوم جڑا نا یہ اجے متحمل نہیں. انشاءاللہ تسی لبیک دے نعرے نال تکڑے ہوو. اس نعرے نہیں بڑی دور گونج پہنچ گئی. توجہ بھائی توجہ. ایک بڑی دور گونج پہنچ گئی اس دی. وہ کہندے ہیں یار وہ لبیک کہہ کے پوری امت انج کھڑی ہو گئی تے تسی کدوں کھڑے ہونا؟ اے بہت سارے تھلے اختلافات رہ گئے، امت بہت اگے نکل گئی. باقی جڑی منافقت ہے وہ تو پھر ہر جگہ رہندی. وہ تو خیر القرون حضور دی ظاہری حیات میں جو منافق موجود سن انہاں دی تعداد کتنی سی؟ حضور 1000 بندہ لے کے آ رہے سن میدان احد دی طرف، 300 منافق علیحدہ ہو گئے. کتنے فیصد بنتا ہے؟ 33% بنتا ہے. ہاں جی 300 بندہ این اس ٹائم جدو رسول اللہ دے 70 واری تلوار نال ہمراہ ہو رہے سی میدان احد وچ. منافق مسجد نبی شریف وچ نماز پڑھ رہے تھے. منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. میں ہمیشہ یہ گل یاد رکھنا، منافق کی اپنے حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، منافق مسجد بنا رہے تھے. ایک گل یاد رکھنا جدو تم سمجھو نا کہ حضور دی عزت آبرو تے ختم نبوت تو ہٹ کے کوئی بندہ کام کر رہا ہے، پھر سمجھ لینا وہ نسل آج بھی جاری ہے. اس سے بڑا کائنات میں کیا کام ہے جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو سکا؟ ہمیں بھی وہ بتاؤ کہ ناموس رسالت سے ہٹ کر کون سا اسلام ہے، وہ ہمیں بھی بتاؤ. انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا، بس یہی کائنات میں ایک بات ہے. انہیں جانا سارے آخر تک بھائی، انہیں جانا. ہاتھ چک کے شیرو اجے تے تسی سمندرن گھوڑے پانے، اجے تے برما دیاں چیخدیاں بچیاں نو چک تسی کرانی، کشمیر تسی آزاد کرانا ہے. اینج کر کے نعرہ لاؤ، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، اور بس انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. اور کوئی مقصد کوئی نہیں. تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا. اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال منیات و عزائم و خواتر وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ بھی رہے ہیں. حضور کو یہ بھی پتا ہے میرا امتی کیا سوچ رہا ہے، یہ نیت کیا کر کے گیا ہے. ہم نے کہا جی ہم تو آ بیٹھے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. ہم تو آ بیٹھے. غازی تنویر کہتا ہے یہی تو امتحان ہے تنویر، یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا. یہی تو امتحان ہے. ہاں جی بس کہ کس نے کس کو خوش کرنا. بس ساڑھا لبیک دا نعرے دا مطلب ہی حضور اسی آ گئے. اجے تے ساڑھے نال 15 تو 25 سال دے بچے تے سارے جمع ہو گئے. باقی تے ہیں نا جڑے 15 تو 25 سال دے جوان ہیں وہ تے سارے لبیک دے نال ہیں. ہاں جی بالکل. انہاں ہی سمندراں وچ گھوڑے پا دینے پکی بات ہے. انہاں روندیاں برما دیاں بچیاں نو جا کے کہنا محمد بن قاسم کے وارث آ گئے. کشمیر دی بچیاں نو کہنا او نور الدین زنگی کے وارث آ گئے، صلاح الدین ایوبی کے وارث آ گئے، شہاب الدین محمد غوری کے ماننے والے آ گئے، التمش والے آ گئے، شیر شاہ سوری والے آ گئے، غزنوی کے مجاہدین آ گئے، کشتیاں جلانے والے طارق بن زیاد کے ماننے والے آ گئے، موسیٰ بن نصیر والے آ گئے، یوسف بن تاشفین والے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اینج کہنا زندہ باد. پتہ لگے کہ بات جتنیاں سازشاں ہو رہی ہیں نے تو اڑے نعرے نال ہی ڈھہنیاں ساریاں شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. صحابہ جنا جنگل بھی گزرے، جنگل بھی کہن سن جنے تے آج ہی گزرے. اینج کر کے گڑی بھی کہے گی آج ہی جنے نعرہ لایا
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور ساری زندگیاں کا مقصد کہ مارتا انج بھی جانا ہے، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. لبیک دا نعرہ تھا اس دن مزہ آنا ہے کہ ایک کسی نو گھمانڈے نا اپنی نیکیاں تے وہ باز آ جائے. اس دن تے انبیاء تے رسول بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی. ہاں اس واسطے اسی تو انو غلط راہ نہیں لا رہے. اس دن تے انبیاء تے رسول بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، اور کہیں جاؤ. اس دن حضور ہی فرمان گے وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں. فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت حضور فرماتے ہیں اس دن میری ہوگی. اس دن پھر لبیک دا نعرہ جڑے آج گونگے بن کے بہن نا یہ سیاسی نعرہ ہے. اسی اس دن کہنا ہے تو آج مذہبی لا پیچھے ہٹ. آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے. آج یہ سیاست ہے. آج حضور کے بارے کہنا میں حاضر ہوں یہ سیاست ہے. میرے بچے بھی حضور آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں یہ سیاست ہے. میرا مال بھی حاضر ہے یہ کوئی سیاست ہے. میری عزت بھی حاضر ہے آپ کے لیے کوئی سیاست ہے. جب تک بندہ یہ باتیں کرتا ہے، حضرت حسان جب تک حضور کی نعت پڑھتے تھے نا ممبر پر، حضور خود ممبر بچھاتے تھے. فرمایا حسان اور میرے دشمنوں نو جواب دے. تو میرے آقا و مولا فرمانے سے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافق او یفاخر عن رسول اللہ. فرمایا جب تک حسان ممبر پر کھڑے ہو کر میرے دشمنوں کا منہ توڑتا رہتا ہے اور میری تعریف بیان کرتا رہتا ہے، اس کی پشت پر جبریل کھڑے رہتے ہیں. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ تو ایک عجیب بات ہے. نماز پڑھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، روزہ رکھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، سمجھا؟ حج کرتے ہوئے جبریل پشت پر کھڑے نہیں ہوتے. لیکن رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے جب بندہ کوئی بات کرتا ہے، حضور کے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں. تو مولا علی کی فرماندے حضور خاتم النبیین سے مور نبوت کتھے آپ دی موجود سی. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت دان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاشب القتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تطلع كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرا مرا بداهة هابه ومن خالته معرفته احبه يقول نائد لم مر قبله ولا بعده مثلا. حضور دے دوویں مبارک کندھیاں دے درمیان مور نبوت تھی، اس لیے کہ حضور آخری نبی. راوی کون ہے؟ مولا کائنات. مولا کائنات فرماندے ہیں جنہیں دوروں ویکھیا انہیں کہا کونن، جدوں قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہویا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، میں ہو جے کوئی نہ وے. بس اسی انہاں دی شانہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ بھی کوئی پریشانی اگر کسی نو لاکھ واری ہوے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. لبیک دا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی سیاسی ہو گیا، مسجد کے سپیکر بھی سیاسی ہو گیا، سورہ انفال بھی سیاست ہو گئی، سورہ توبہ بھی سیاست ہو گئی. تو پھر دسو اسلام کیڑے پاس کھڑا؟
ایسے نہیں ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی لاؤ تاکہ تانوں کوئی. اقبال کہندا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تعظیم کے آذر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی. ہاں جی کیوں جی اسلام کدھر گیا؟ اسلام کدھر گیا؟ جی دی برکت نہ تانوں پاکستان ملے آ, جی دی برکت نہ تانوں اللہ نے اتنی عزت دیتی آن. نہ ٹی ویاں تے تانوں کدی اللہ دا نام یاد آیا, نہ رسول اللہ دا کدی نام یاد آیا, نہ کدی تسی اسلام دا شکر ہی ادا کدی نہیں کیتا. یا اللہ تیرا شکر ہے اسی مسلمان ہاں. مسلمان پہلے ہیں کہ پاکستانی پہلے ہیں بھائی؟ تے مسلمانی دا نام ہی کوئی نہیں بھائی. اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اقبال نال ساڈا گل کر لو بہ کے. میں اقبال نال میں تو ایک شعر پڑھ کے ایک ربائی پڑھ کے دسی سی اور ایک ٹی وی والے میں آخیا تھا ترجمہ کرا دیں. مولوی خادم سخت باتیں نہیں کرتا, اقبال جو باتیں کرتا ہے اس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش. مودی بھی سانو کہے دہشت گرد اے بھی دہشت گرد. دسو یار اسی جائیے کہ مودی نو تو درد ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی دا یہ وارث ہے جنہ ساڑا سومنات دا مندر توڑیا. اور دسو مودی نو تو درد ہوئے تو انو کیڑا درد ہے میرا؟ مودی نو تو درد ہونا چاہیے, ٹرمپ نو بھی ہونا چاہیے کہ اے خالد بن ولید دے غلامن جنہ کیسر و کسرا دے دروازے ہو کھیڑے, جنہ 2 سپر پاوراں ڈھائیاں. اے تے ٹرمپ نو درد ہوئے, برطانیہ دے سورا نو درد ہوئے, کینیڈا دے سورا نو درد ہوئے. اے تے منن والی بات ہے. یہود و نصارہ میرے خلاف گل کرن, ہندو میرے خلاف گل کرے, بدھ مت میرے خلاف گل کرن, میں برما دے مسلمانہ دے نال کھڑے ہاں. لیکن تسی دسو کہ میرے ہوتے پھل سٹن دے نام دہشت گردی ہے. 92 بندے تے میں جدو آیا نا پیشی تے 92 بندے تے دہشت گردی دا پرچہ ہویا بھائی. وہ جس گڈی وچ میں سی تے پھل سٹے گئے. انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کی ہے انہوں نے کہ پھول پھینکے انہوں نے. نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. از غلامی دل بمیرت در بدن, از غلامی روح گردت بار تن, از غلامی ذوف پیری در شباب, از غلامی شیر غاب افغندہ ناب. اقبال کہندا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے, پھر انہاں دے شیراں دے دند ڈھہ پوندے. ہاں یکے اندر قیام وہیں در سجود, کاروبارش چوں صلاتے بے امام. اقبال کہندا اس قوم دی نماز ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے وچ ہوندا دوسرے قیام وچ ہوندا تے امام تو بغیر جماعت ہو رہی ہوندی. ہاں جی آبروئے زندگی در باختہ چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ. اقبال کہندا پھر وہ اپنی عزتاں بھی نیلام کر دیں دیں, وہ اپنی پھر دھیاں بھی امریکہ دے ہاتھ بیچ دیں دیں. جڑے امریکہ ہاتھ دھیاں بیچیاں ہومن وہ مقبوضہ کشمیر دیاں دھیاں نو کیویں رہا کرا سکدے ہیں؟ انہاں کی رہا کرا سان. اقبال کہندا انہاں اپنی عزتاں بیچ دیں دیں تے چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ وہ کھوتے دی طرح پھر گھا کھا کے گزارے کر دیں. ایک جوانے خوش گلے رنگی کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے. اقبال کہندا مسلمان تے ایسن کہ جناب جوانے خوش گلے رنگی کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے. اقبال کہندا مسلمان جوان تے انسان کہ نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی جدوں کرک دے قلعے ہوتے صلاح الدین ایوبی واپس جان لگے نا مصر وچ بغاوت ہو گئی. جفا پا کے دوویں جوان جدوں ملے نا صلاح الدین تے نور الدین صلیبی فوجی یہ منظر ویکھ کے مر گئے سن کہ مسلماناں تے او جے جڑے ہوندے. ہاں جی جوانے خوش گلے رنگی کلاہے. اقبال کہندا ایڈے سونے جوان مسلمان تے انہاں دے لباس سونے تے انہاں دی نگاہ انج ہوندی سی جویں شیر دی نگاہ شکار نو ویکھ کے شکار دا پتا اڑا دیندی. مسلمان صرف ویکھن نال کافر نو ڈھا کے رکھ دیندے. جوانے خوش گلے رنگی کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے بمکتب علم میں شیرا بیا میسر ناشد برگے کاہے. اقبال کہندا پھر سکول چلا گیا اوتھے بھیڑاں دی تعلیم پڑھ کے آ گیا. اور نہیں ہم تو امن والے ہوتے ہیں, ہم تو کچھ ہی کو کچھ نہیں کہتے. میں آخر رسول اللہ خود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, یہ بدر کے بارے میں رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کو آپ کے رب نے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. دسو حضور گھروں تلوار لے کے چلے کہ نہ چلے؟ اتنے رب حق فرما رہا تلوار نو, اتنے تلوار دی نفیاں ہوندیاں جی تلوار سے اسلام نہیں پہلا.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, لیکن ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾਇਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਆਈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, پاکستان ملک اسلام دا مسیدہ میں مولویاں نو نہیں رہن دیں دے کہ مولانا آج آپ نے یہ بات کر دی، آج آپ نے سیاسی بات کر دی۔ کمیٹیاں دا حال جڑا تسی دسو بھائی ہندو داتا صاحب نو کیویں بین دیں دے سن لاہور؟ آج تے اسلام دی گل مسیح تے مسلمان نہیں کرن دیں دے، کہندے مولانا صاحب آج آپ نے سیاسی بات کر دی۔ حضور نے 10 سال سیاست نہیں فرمائی، حضور نے حکومت نہیں کی تھی۔ تو میں حجت الوداع دا سارا میں خطبہ یاد ہے، میں پوری بین الاقوامی حضور سارے دستور حجت الوداع دے موقع ہوتے دس کے گئے، فرمایا میری امت نے انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے۔ کیوں جی؟ عورتاں تے حقوق حضور دس کے گئے، مرداں تے حقوق حضور دس کے گئے، بین الاقوامی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ فرمایا میں یہ قانون بنا کر جا رہا ہوں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی نہیں، کسی کالے کو گورے پر نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں میرا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی فضیلت ہے۔ حضور نے تو یہ سارے مٹا دیے، ہاں جی حضور تو یہ سارے رنگ مٹا کر گئے۔ آج یہ تو بین الاقوامی حضور نے خود سیاست نہیں فرمائی۔ میں گل جڑی کر لگا ذرا سمجھنی، اج مسیح تے حق گل کوئی نہیں کرن دیندا تے ہندوؤں دے آ کے تھے جناب چوراہے وچ داتا صاحب بیٹھ کے اسلام دی گل کیویں کیتی؟ داتا صاحب نو ہندو کیوں نہیں چھیڑ سکے؟ انہاں نو پتہ سی پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی، جے گل کیتی تے غزنوی وڈ کے رکھ دے گا کر کے۔ ہاں جی عید و قوت حافظ یکدی گرنگ اور کائنات زندگی را محورنگ۔ اقبال کہندا یہ دونوں چیزیں قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کر۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس واسطے ساڑھے آقا و مولا خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے۔ 27 جنگاں میں جو حضور خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے۔ میں تے ایک اور گل بھی کر جاواں، حضرت ابو دجانہ نو حضور نے تلوار دیتی نا میدان احد وچ، حضرت زبیر بن عوام کہندے مینوں ہی حضور نے نہیں دیتی، اور صحابہ نے منگی حضور نے انہوں نے نہیں دیتی۔ ابو دجانہ آئے تھے، فرمایا یہ کون لے گا تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا؟ عرض کی حضور مجھے دے دیں۔ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضور تو فرماتے ہیں اتنا لڑا جائے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں۔ عرض کی یہ مجھے دے دیں۔ جدو رسول اللہ کو تلوار لے کے چلے نہ تے ان الذی عادنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ قومت دار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی۔ اینج چلے میں ٹھیک ہوندا نا تو میں تو چل کے سٹیج دکھانا سی۔ تلوار پکڑ کے ابو دجانہ اینج چلے، اینج کر کے اینج کر کے۔ فرمایا آج میں نے رسول اللہ تلوار دیتی جیتے بہت ساریاں کھجوراں کٹیاں سن، میں آج وعدہ کیتا پچھلیاں صفحہ کدی بھی نہیں کھڑے ہونا، ہن اللہ رسول دی تلوار نہ اللہ رسول دے دشمنوں نوں وڈدیاں رہنا۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، تو مارنے کی باتیں کرتا ہے۔ تلوار جب خود دے رہے ہیں تو پھر کیا مطلب تھا اس بات؟ توجہ، حضرت زبیر بن عوام کہندے جتھوں بھی ابو دجانہ گزرے وہ صفاں دیاں صفاں الٹاندے چلے گئے۔ کہندے او میدان پہاڑ جڑا سی نا احد شریف والا، کہندے او دے قریب گئے تے اوتھے عورتاں بیٹھی ہوئیاں سن جنہاں وچ حضرت ہندہ بھی سن، بعد فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئی ہیں۔ کہندے اینج میں تلوار چاہیے نا اینج کر کے، تے پھر میں کہ نہیں رسول اللہ دی تلوار نہ زنانی نہیں مارنی۔ فکرہتو ان اضرب بسیف رسول اللہ امرأۃ لا ناصر لہا۔ فرمایا میں نے ناپسند سمجھا کہ حضور کی تلوار کے ساتھ عورت کو مار دوں۔ تسی آج سانو امن دے درس دیندے ہو، آج کفر سانو نظام سکھانا چاہتا ہے،
जिन्हां मुसलमाना बच्चियां हामला बच्चियां दे विच जनाब पेट फाड़ के बच्चे तुसां ते बच्चियां ने जनाब कबाब बना के खादे। इस्लाम दी तो उठी हुई तलवार औरत तो पीछे हो गई। हुजूर दे दुश्मन उठे बैठे थे, लेकिन फरमाया नहीं, हुजूर दी तलवार नाल औरत नूं नहीं मारना। आज लोग हमें दीन सिखाना चाहते हैं, दीन की जनाब दसो जी यूरोप वाले गल करन दे कोई काबिल हैं साडे नाल? लियाओ मिसाल कायनात जो जई कि दुश्मन औरतां बैठी होवन, तलवार उठी हुई कदी वापस आ जाए। तुसां ते औरतां नूं घरों कढ के जिहड़ी जुल्म कश्मीर च हो रहे हैं वो तो नाकाबिले बयान हैं। मैं तो सुनदा भी कोई नहीं, मैनूं कोई सुनाना चाहे भी सी तो मैं कहना बस करो यार, ये सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह ही मैं पढ़ सकदा ना, या तो मैं तलवार लैके उत्थे पहुंच जावां। फिर इत्थे 1 घंटे का कर्फ्यू ही काफ़ी सी जे नूरुद्दीन जंगी ते मुहम्मद बिन कासिम जैसी कोई गैरत अंदर होंदी ते आज 35-40 दिन हो गए। दसवां साढ़े घर में कितनी रोटियां पई होंदियां खाण वास्ते, पानी कितना जखीरा होंदा। क़यामत नहीं गुजर गई गुजर कश्मीर थे। अभी हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इकबाल कहता मन अजीब बेश नदानन कि कफन दुसदे चंद बारे तकसीमे कबूर अंजमने साख्तान। इकबाल कहता मैं तेनू दसदा अक़वाम मुत्तहिदा की वे, कहता मैं इस तो ज्यादा कुछ नहीं जानता कि चंद कफन चोरां ने एक अंजमन बनाई और कब्रां तकसीम कर लियां। तू उस कब्र तो कफन कढ़ लै, मैं इस कब्र जो कफन कढ़ लै। तू अफगानिस्तान नू नप लै, मैं कश्मीर नू नप लैंदा। तो तू जनाब इराक नू नप लै, मैं शाम नू नप लैंदा। कहने लगा मन अजीब बेश नदानम कि कफन दुसदे चंद, कहता है ना चंद कफन चोरां, इस तो मैं ज्यादा नहीं जानता कि बारे तकसीम कबूर अंजमन साख्तान कि ना कब्रां तकसीम करने वास्ते एक अंजमन बना ली कि जिथे मुसलमान लभे उन्होंने पकड़ लो, तू उन्होंने पकड़ लवे। फिर अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचते नस्ल भी मुक जाएगी। 72 साल अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया कि बोला अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ नहीं करना, उठो और खुद रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ। और फरिश्ते तो मौलाना मुर्दिफीन ही है ना, पीछे खड़े सन के सहाबा दे पीछे खड़े सन, मुर्दिफीन दा माना पीछे ही है ना। ये हुण ये चाहते हैं कि फरिश्ते साडे तो अगे जान, फरिश्तियां तुहाडे तो अगे नहीं लड़ना, फरिश्तियां तुहानू धक्का दे के रखना भी तकड़े रहो, असीं तुहाडे नाल हां, चलो अगे। ये कोई बातें करने वाली ये भी कोई गल्लां जी। मोहम्मद बिन कासिम नूं एक जनानी दा इथों बच्ची दा खत गया सिंध चों कि राजादार दे गुंडे जड़े मेरे ते हमला करना चाहते हैं या उन्हें हमला किया है। तो मोहम्मद बिन कासिम उन्हें पढ़ के नहीं कि हम औरत की खातिर एक जंग छेड़ दे, औरत की खातिर असी समुद्रां दे सफर करिए, साढ़े को जंग दे समान कितों जे सानू इंज हो जाएगा फिर असी मर जावांगे। एक औरत दा खत गया, कोई ताकीक नहीं की थी, मुस्लिम औरत दा खत गया, मोहम्मद बिन कासिम ने आके सिंध दी जमीन हिला के रख उन्हें कहा गैरतमंद बच्ची दे तू मुसलमान है तो तू साड़ी जुरत किवें होई राजादार दे पुत्रो। उतो चलदे चलदे मुल्तान आका के ओदी तलवार ने इंज गाड़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। गल करने वाली को करो, साढ़े नाल कोई गल इस्लाम दी तारीख है पूरी। अब्दुल मलिक बिन मरवान तख्त उत्ते बैठे सी, फारिस के किले उत्ते एक मुसलमान गुजर रहे सी, तो एक ईसाई ने एक मुसलमान औरत की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्हें क्या किधर गए अब्दुल मलिक बिन मरवान दे घोड़े? मैनू तो एक ईसाई मेरी तरफ जनाब हाथ बधा रहा, उतों मुसलमान हो चले आते। अब्दुल मलिक तख्त उत्ते बैठे सी, उन्हें आके दसिया कि वो फारिस के किले उत्ते एक ईसाई मुसलमान औरत की तरफ हाथ इंज बधाया तो उन्हें तेनू पुकारिया। उन्हें क्या मैं एक औरत की खातिर जंग छेड़ दूं? उठ के खड़ा हो गया तलवार लेके, कहने लगा लब्बैक या उख्ती, कहने लगा मेरी बहन मैं आ रहा। 10,000 अबल की घोड़े लै गए सी, 10,000 ते पूरी फारिस की जमीन हिला के उन्हें रख देती। उन्हें कहा जुर्रत किवें होई तुहाडी, तुसीं एक मुसलमान औरत की तरफ हाथ बधाया? आज 35 दिन हो गए जी, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। अमेरिका ने करना है, बरतानिया ने करना है, वो काफिरों ने करना है। इकबाल कहता है नादा तुरा उम्मीदे गम गुसारा अफरंगस दिले शाहीन सोजत बहरिया मुर्गे के दर चंगस। इकबाल कहता जलिया तेनू फरंगियां कोलो, नादाना तेनू फरंगियां कोलो खैर दी उम्मीद है, उन्हां कोलो कोई तू जनाब खैर दी उम्मीद रखदा कि तुहाडे आके मदद ना ना। कहंदा शाहीन दे पंजां विच जदों परिंदा आ जाए ना तो फिर उहदे चूं चूं चां चां करन नाल शाहीन छड़दा नहीं हुंदा। जितना मर्जी तुसी चीखो तो कुफर ने कुफर दी आके हमायत करनी या मुसलमानों दी आके हमायत करनी? उठो खुद और पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। दसो भाई मुंडे तुसी जान देनी कि नहीं देनी इस्लाम की खातिर?
اپنے دل کو ایک باری پوچھ لو بھئی جان دینی اسلام دی خاطر کے کوئی نہیں دینی. میں بادشاہو ایک کو نعرہ لگے نا سری نگر دے بارڈر دے نیڑے ایدر جڑا ساڑا بارڈر ہے ایک کو باری نعرے تکبیر دے نعرے رسالت دے نعرے حیدری دے آخر تے پھر لبیک. بس اے دعا منگیا کرو سانو رب سدھے راہ تے رکھے دین دیاں صداگریاں کو بچائے. یہ سدھا جڑا راہ چل رہے ہیں بس روٹی کمانی ہوئے تو پھر اور تھوڑے طریقے بندہ روٹیاں پھر دین دے نام تو بندہ ہیں غداریاں کرنی ہیں. ہاں جنے تو آن دن سامنے پیا ہوئے سونا بھی انہیں کہا ہٹائے پرے میری نگاہ وچ حضور دی محبت تو بعد سونا اور مٹی برابر ہو گئی چوکے تو سونا. محبت ایسی تبدیلی دس چیز دینا. ہوں امام حسین کو روایت حدیث ہے تو او میں پڑھن لگا عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالہ وکان مصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اشتہی یصف لی من آشینا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم العامة رجل الشعر ان فرقت عقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الخواجب صوابغ من غير قرن بينما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك اشهر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحم الراحة شسر الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائر الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال كلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يقضوا من لقي الصلاة. فرماندے میں اپنے ابا جی کو حضور دی ہر سیرت بھی پوچھی صورت بھی پوچھی حضور دی عادات بھی پوچھی حضور گھر فقے آپ دا کی معمولات مبارک سن پھر حضور جدوں گھروں باہر نکلے سن پھر حضور دی جدوں مجلس ہوندی سی پھر اودے وچ کی جڑا حضور کول آ کے کوئی سوال کردا سی پھر اودا کی ہوندا سی تے رسول اللہ دی مجلس ہوندی کیویں سی اوتھے مجلس علم و حیا و صبر و امان. یہ ساریاں گلاں جڑیاں نے امام حسین فرماندے میں امام حسن کول پہلے اپنے ابا جی کول پوچھو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول. اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو ہمت دے کشمیریوں کی مدد کرے. آپ کا کیا خیال ہے کشمیر کی مدد کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ جڑے کہنے نا جہاد دے ذریعے ہے ویسے یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کچھ بھی نہیں. او ذرا ہاتھ ہینگ کر کے او صحابہ دا جڑا جذبہ جہاد حضرت انس بن نضر میدان بدر تو پیچھے رہ گئے سن پھر فرماندے سن لئن اکرمن اللہ ربی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع. فرمایا جے رب نے مینوں پھر کوئی موقع دیتا نا تے رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا. اس جذبے دے انہوں سامنے رکھنا ہے انہوں کس طرح پھر ہویا. باقی صحابہ دے ٹکڑے ہوئے نا میدان احد انس بن نضر دا انہاں کیما کیتا سی انج کر رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا. او جذبے نو سامنے رکھ کے کہ ساڈے کیویں کساں کیڑے کدی دعا منگی بھی یا اللہ ساڈی جان بھی اسلام واسطے چلی جائے. بریل آبادی کہندا صاحب کار ہاں نمایاں کر گئے بی اے کیا نوکری ملی اور مر گئے. ساڈے تے اتنا ہی ہے ایسا کی کرنا کوئی کام. او جذبہ سامنے رکھ کے الجہاد دا نعرہ لانا ہے کہ یا اللہ انہاں صحابہ دے انہاں
برکتاں تے انہاں دیاں جذبہ جہاد تے انہاں دی جڑا خلوص تے للہ اودی برکت نال اہل پاکستان نو ہمت دے کے انہاں روندیاں تے تڑپدیاں تے ٹکڑے ہوندے جواناں بچیاں دے یا اللہ انہاں دی مدد واسطے اج نہیں تے سویرے اسی پہنچیے سویرے نہیں تے دوپہر پہنچیے الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 تین باری کہنا ہے لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 غزنوی آیا 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 نور الدین آیا 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 شہاب الدین آیا آیا کہ نہیں آیا انہاں دی روحاں نو اسی پکار رہے ہیں جناب کوئی ساڈے اندر دم خم پیدا کرو آیا آیا محمد بن قاسم آیا 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 نور الدین آیا 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 غزنوی آیا 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 دین آیا 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 زور نہ بھائی آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 لو جی انشاءاللہ 2 نومبر بعد نماز مغرب 2 نومبر بعد نماز بمقام مینار پاکستان کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کا خرص ہوگی جس کے اندر لاہوریوں نے پہلے بھر دینا ہے باہر والے آئے تو وہ شادرے میں اپنی گاڑیاں کھڑی کریں کیا بن گیا کہندہ محمد عربی دے شیر میدان ہے جاتا